رجب بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، واللہ میں اس بندے کو جانتا تک نہیں تھا. یہ اس رمضان کے اندر جب وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تو مجھے تعارف ہوا کہ یہ بھی کوئی دنیا میں بندہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے میرے تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے میں نے تو اس قسم کے کوئی چینل سبسکرائب کیے نہیں ہوئے کہ میرے تک کوئی اس قسم کی ویڈیوز پہنچے. تو مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ پاکستانی قوم تو یہی کچھ دیکھنا چاہ رہی ہے، اور یہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز بے حیائی کے اوپر مبنی، جو کہ لوگوں کو غیرت کے بھاشن دیتے ہیں. تو بھائی جو کچھ وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے کر رہے ہیں نا، ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھنے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، بلکہ زیادہ بڑے مجرم ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور پھر گلا شکوہ کرتے ہیں کہ جی بے حیائی پھیل گئی، دیکھیں جی یہ کیا کر رہا ہے. تو آپ خود دیکھ کے کہتے ہیں جی دیکھیں جی، شامل ہیں آپ لوگ بیچ میں. بہرحال اس محرم الحرام 1447 ہجری میں جولائی 2025 کے اندر ان پہ اب ایک نئی افتاد ٹوٹی کہ ان کی 2 سال پرانی ایک ویڈیو کا کلپ کاٹ کے وائرل کیا چند ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے. کیونکہ انہیں ہر محرم میں کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے، جب کوئی گستاخی نہ کرے تو وہ خود گستاخی ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ گستاخی ملے اور ان کے چندے چلیں، اور پھر یہ اپنے ماموں کے دفاع کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کریں. اس دفعہ کوئی گستاخی رپورٹ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے 2 سال پرانی ایک ویڈیو جو 15 ستمبر 2023 کی اپلوڈنگ ڈیٹ ہے، یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. یوٹیوب کا تو کوئی فرقہ نہیں نا، جھوٹ تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی بولتے ہیں نا، یوٹیوب تو جھوٹ نہیں بولتا نا. 1.7 ملین کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اس کا ایک کلپ اس جولائی 2025 میں کاٹ کر وائرل کیا، اور لوگ ثواب سمجھ کے اس کا باقاعدہ جواب دے رہے ہیں کہ جی وہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو گئی ہے، اور اس کو گرفتار کیا جائے، اس پہ FIR کاٹی جائے. اور آپ اپنے علماء کی تحقیق کا لیول یہ دیکھیں، یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے سمجھدار ہیں. کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ دیکھ لیں کہ یہ ویڈیو آج کی ہے یہ پرانی ہے. چلیں یہ پرانی ویڈیو تھی، انہوں نے خود اب دوبارہ سے اپلوڈ کی ہوتی تو بھی میں مان لیتا کہ چلو یہ نئی ویڈیو ہے، اس اعتبار سے کہ اس نے دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کی اس کے دشمنوں نے، وہ دشمن کے جنہیں خود بھی دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے نا کہ ہماری اس اکیڈمی میں بھی جب بریلوی فرقے کے چند لوگوں نے حملہ کیا، پرانی جب ہماری اکیڈمی ہوتی تھی وہاں پہ، تو اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہاتھ میں کڑے باندھے ہوئے تھے، کانوں میں انہوں نے بالیاں پہنی ہوئی تھی، جنہوں نے کبھی شاید جمعے کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، اور وہ عشق رسول کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے. تو ادھر بھی یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن مولوی تو یار پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو دین کے حوالے سے وہ ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں. ان کا تو کام تھا وہ تحقیق کرتے کہ ویڈیو نئی ہے پرانی ہے. سارے بول رہے ہیں، TLP کے بھی علماء باہر آ گئے ہیں، وہ 2 ماموں کے بھانجے جو ہیں لاہور والے، 2 برادران، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. دیوبندیوں نے بھی اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور وہ 2 بھائی تو میرا نام تو ہمیشہ بیچ میں تبرک کے طور پہ ڈال دیتے ہیں. مسئلہ ان کا اپنا خراب ہوتا ہے، میرا نام بیچ میں دے دیتے ہیں. ابھی ان کے اپنے ایک مولانا امیر حمزہ صاحب نے حق گوئی کی، تو ان کا رد کرتے ہوئے بھی میرا نام برکت کے لیے لے رہے ہیں. ان کو بھی انہوں نے گن پوائنٹ پہ رجوع کروا دیا. اس طرح رجوع نہیں ہوتا بھائی، جو انہوں نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طریقے سے رجوع نہیں ہوتا. بس انہوں نے اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ وہ میں بعد کے پروگراموں کے لیے رکھتا ہوں، کسی سنڈے میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کروں گا. فی الوقت تو یہ رجب بٹ کا معاملہ ہے. جہاں تک وہ پرانی ویڈیو 2 سال، اس میں جو کچھ انہوں نے بولا میں اسے گستاخی ہی سمجھتا ہوں. کوئی بھی صحابی جو نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، آپ کی صحبت کی، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ہم نے اس کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے اگر اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا تو کم از کم اتنا احترام کریں کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی گالی گلوچ کا معاملہ نہ کریں.
چونکہ رجب بٹ کا تعلق اہل تشیع و مکتب فکر سے ہے، تو میں ان کے لیے تو اسپیسیفکلی یہ بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو تو یہ بخوبی معلوم ہے کہ صحابہ کرام یا اہل بیت کی تنقیص کرنا، انہیں گالی دینا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، یہ تو بنو امیہ کی بدعت ہے۔ آپ بنو امیہ کے مشن کو آگے لے کر کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سنی کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں اور شیعہ کتاب کا بھی۔ اہل سنت کے ہاں المستدرک للحاکم میں مولا علی